بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں، جو میں نے بہرحال ترتیب تو مختلف احادیث کی کتابوں میں آتی ہے، بہرحال میں نے اپنی ایک ترتیب دی ہے اس کو کہ چھوٹے معاملات سنگین معاملات کی طرف میں اس کو لے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں. ٹھیک. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جب غم کی حالت ہو، کوئی صدمہ اس پر آ جائے، کوئی مشکل اس پر آ جائے، جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جہالت کی جو باتیں ہیں، یہ جہالت کی پکارے. تین باتیں بیان کی. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جب کوئی غم ہو جائے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی مر جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اپنے گالوں کو پیٹے یا اپنے جسموں کو مارے، ضرب کا لفظ ہے، یا وہ اپنے گریبان کو، کپڑوں کو چاک کرے. یہ بتانے کے لیے مجھ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. یا آپ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسی پکارے، ایسی بات کرے جب اس پہ کوئی غم یا کوئی نقصان یا کسی کی موت ہو جائے، ایسی پکارے جو جہالت کی پکارے. مطلب جہالت میں جو لوگ جس طرح سے پکارتے، جس طرح کی باتیں جب ان پر کوئی غم آ جاتا، چونکہ ان کے پاس تو کوئی اسلامی عقیدہ نہیں تھا، تو لہٰذا وہ ایسی باتیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتی، اللہ کی تقدیر کے خلاف ہوتی. ٹھیک ہے. اور جو ناپسندیدہ، اسلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا. یاد رکھیں، وہ تین لوگ جو یہ کام کرے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال اور صدی در صدی جو ہے کچھ لوگوں کی غم یا کچھ نقصانات یا کچھ خسارہ یا کچھ ہار مناتے ہی رہتے ہیں اس کو، جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غم کرے اور جو ہے اپنے گالوں کو پیٹے. اب کچھ صدمہ ہو گیا کسی شخص پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی صدمہ ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو مارتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے غم ہو جائے اور جس انسان کو شریعت کا حکم نہیں معلوم، کتاب و سنت کیا کہتے ہیں اسے علم نہیں ہے، تو دیکھیے جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، سینہ پیٹتے ہیں، گالوں پر مارتے ہیں، بال کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو چوڑیاں ہو تو عورت توڑ دے رہی کہ اس کو کوئی خبر آ گئی، بیٹا مر گیا، شوہر مر گیا، فلاں ہو گیا، یا چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، جسموں کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو مار کے خون نکال دیتے ہیں. وہ ہم میں سے نہیں. دوسرا جو کپڑوں کو پھاڑ دے رہے غم میں. عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی غم کی خبر آتی تو وہ اپنے چہرے پر مارتے. قریش میں یہ طریقہ تھا، پیٹتے. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے اپنے کپڑوں کو چاک کرتے، پھاڑ دیتے تاکہ بتائے کہ کتنا ہمیں غم ہے. اور آپ نے فرمایا تیسری چیز ایسی پکارے جو جہالت کی پکار تھی، مطلب ایسی باتیں کرے جو دور جہالت کی باتیں تھی. ٹھیک. جیسے کہ اللہ کو کیا ہمیں ہی تکلیف پہنچانا تھی، کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا. ٹھیک ہے. یا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، حالانکہ میں نے اتنی عبادت اللہ کی پھر بھی اللہ نے یہ چیز مجھ سے چھین لی ہے نا. ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں لوگ بولتے ہیں. ٹھیک. تو یاد رکھیے یہ تو کچھ کلمات تو گناہ ہے اور کچھ کلمات تو کفر ہو جاتے ہیں. کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا، ہمارے ہی لوگ ملے تھے، ہے نا. یہ کفریہ کلمات. یا کچھ نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ یار پڑوسی تو اتنے امیر تھے نا، ان کا نقصان ہو جاتا تو کیا ہوا. تو گویا آپ اس سے حسد رکھتے ہیں، تو یہ تو گناہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا، اللہ کو کیا میری چیز ملی تھی، میں نے اتنی محنت کی، تو یہ کفر ہے. کیا اب اللہ کی تقدیر کے خلاف بات کریں. ٹھیک. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. جب بھی کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو کبھی بھی ہم جو ہے اپنے چہروں کو نہ مارے، کپڑوں کو چاک نہ کریں. اسلام نے غم کا طریقہ بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جو ہے بیٹی کے جو ہے آپ کے جو ہے نواسے تھے، ان کے انتقال کی خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. بس اتنا آپ نے کیا اور فرما رہے تھے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور ہم ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے. بس اتنا آپ نے کہا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول فرمایا، ان کو لگا کہ یہ تو نبوت کے خلاف ہے رونا. کہا آپ روتے ہیں؟ تو کہا آنسو اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک. مطلب اتنے کی اجازت ہے غم کی کہ آدمی روئے اس کے لیے، لیکن چہرے پر مارنا،
کپڑوں کو چاک کرنا یا یہ کہنا ہمارا ہی گھر ملا تھا, ہمارے ہی لوگ ملے تھے, ہمارا ہی خاندان ملا تھا, ہماری بستی ملی تھی, ہم ہی ملے تھے, کیا ہمارا ہی مال تھا, کیا میری گاڑی ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ کچھ بھی نقصانات پہ اس طرح کی باتیں کرتے. ہرگز یہ جائز نہیں. خاموشی اختیار کر لیجئے. آنسو بہا دینا کچھ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, یہ غم کا طریقہ ہے. 3 دن انسان کو انتقال کر جائے تو غم کرے, کوئی چیز نقصان ہو جاتا آئندہ ایسے کام کو کرنے کی کوشش نہ کرے, اور یہ بات کو سمجھے کہ یہ تقدیر تھی میری, یہ ہونا لکھا تھا, ابھی نہیں. ہماری اس کائنات کی وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر وہ چیز لکھ دی تھی جو ہونا تھی. صحیح مسلم کی روایت, ٹھیک ہے, تو یہ ہونا تھا. آئندہ جو احتیاط کرنا آپ کر سکتے ہیں, یہ پچھلے پہ غم منانا, ماتم کرنا, نوحہ کرنا, مرثیہ کرنا, اسی طرح چہروں کو پیٹنا, کپڑوں کو پھاڑنا, برے کلمات ادا کرنا, ہرگز کوشش نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز آپ سے یا ہم سے کوئی غم میں, کوئی صدمے میں کسی کی موت پر ہرگز ہونے پائے. ٹھیک, مطلب ہرگز نہ ہونے پائے ایسا کوئی کام. تو پہلے روایت جو میں آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غم ہو جائے تو چہروں کو پیٹے, کپڑوں کو چاک کرے, اور جو ایسے کلمات ادا کرے جو جہالت میں لوگ کلمات ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, مطلب وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, وہ میری سنت پر نہیں ہے, وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے. ٹھیک, آئیے آگے دوسری چیز. اگر میں اس مہینے کی حقیقت رکھنا چاہوں شرعی اعتبار سے تو 2 احادیث رکھ کر بات ختم کر دینی پڑیں گی مجھے. بس یہی اس مہینے کی فضیلت ہے, اور دونوں کی دونوں روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحیح حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایتیں ہیں. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ 2 مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کر دی. اگر اس مہینے کی فضیلت ہم سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہوں گا. لیکن فضیلت تو بہرحال بہت مختصر ہے, لیکن جو رسومات اور جو چیزیں ہو رہی ہے وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 2 تو ہوں گی, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو. ٹھیک, تو اس مہینے کی جو 2 فضیلتیں آتی ہیں بہرحال آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. پھر اور رسومات جو ہوتے ہیں ان کا رد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. سب سے پہلی چیز تو یہ جو ہے اس مہینے کی حقیقت جو ہے, اس مہینے کی جو حقیقت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی روایت ثابت ہے, مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مختصر روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل نفل روزہ وہ محرم کا ہے. یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے روزے رکھنے کا حکم دیا, بالخصوص 10 تاریخ کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے تحقیقات کی کیوں یہ رکھتے ہیں, پتہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آج کے روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی, اور آپ نکل کر جو ہے سینا میں پہنچ گئے. تو وہ لوگ اس کو عید کا دن مناتے تھے, آزادی کا دن مناتے تھے کہ وہ فرعون سے اور کفر سے آزاد ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ ان کے بنسبت موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں. انہوں نے تو لفظی طور سے کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے موسیٰ پہ, لیکن اعمال کے اعتبار سے تو انہوں نے کافی کچھ بدل چکے تھے. ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ سے, لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ہم جو ہے 2 روزے رکھیں گے. یہودی 1 رکھتے تھے, وہ تھا 10 کا روزہ شکرانے کا. ہم 2 رکھیں گے, ایک پہلے یا ایک بعد میں, مطلب 9-10 یا 10-11 کا. بس اس مہینے کی یہ 2 ہی فضیلتیں ثابت ہے, اور دونوں ہی مسلم کی روایتیں, دونوں ہی صحیح. بس یہ تھی اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی فضیلت. تیسری اس مہینے کی جو فضیلت ہے بہرحال وہ یہ ہے, بلکہ سب سے اول ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش کی تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی, مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 10 پر 2 12 ہے. مطلب مہینوں میں آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے, تو اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے. اور ان 12 میں 4 مہینے محترم ہیں. 3 متواتر ایک کے بعد ایک آتے ہیں, ایک الگ سے آتا ہے. 3 کون کون سے آتے ہیں؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, تینوں ایک کے بعد ایک. اور ایک جو آتا ہے وہ آتا ہے رجب.
یہ 4 مہینے جو ہے یہ محترم ہے اللہ کے نزدیک. یاد رکھیں سال کی گنتی کے اعتبار سے چلے تو محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. ٹھیک، تو یہ 4 مہینے محترم ہے اللہ کے نزدیک، جس میں سے ایک محرم ہے. تو محرم کی پہلی فضیلت اللہ کے نزدیک یہ محترم مہینہ ہے، اسی لیے اس کا نام خود محرم ہے. حرام کردہ مطلب وہ کام جو عموماً عام دنوں میں کیے جا سکتے ان ایام میں مخصوص جو ہے خصوصاً حرام ہے، جیسے کہ جنگ کرنا، بدلے لینا، یہ منع ہے اس میں. ہاں کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ پہل نہیں کریں گے اس معاملے میں. ڈیفنس میں لڑ سکتے، آپ جو ہے جواب نہیں دیں گے، یا آپ جو ہے شروعات نہیں کریں گے اس چیز کی. نیکیوں میں اضافہ کریں گے، معصیت اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. دوسری فضیلت اس کا روزہ سب سے افضل ہے. تیسری فضیلت اس میں 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا ہے، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت ان 2 روزوں کی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. عرفے کا 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. محرم کے 2 روزے بالخصوص 9، 10 یا 10، 11 کا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہرحال یہ تھی محرم کی فضیلت. بس اتنی ہی فضیلت اس مہینے کے تعلق سے بتائی جا سکتی.